مہمان کا اکرام کرو، یہ نبی کی سنت ہے، لیکن مہمانی زیادہ زیادہ 3 دن. کسی کی یہاں مہمانی جاؤ، اگر زیادہ ٹھہرنے کی طبیعت ہے 3 دن، 3 دن سے زیادہ مت ٹھہرو، یہ سنت کے خلاف ہے. اور میزبان کے گھر میں بوجھ نہ بنو، میزبان کے گھر میں بوجھ نہ بنو، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو. اور ایک بات اور طریقہ بتا دوں، سنت طریقہ، کسی کی عیادت کو جاؤ، کوئی بیمار کو دیکھنے کے لیے جاؤ، تو جتنا جلدی ہو سکے بیمار کو دیکھ کر ان کو دلاسا دے کر فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ دوپہر میں پہنچ گئے ہیں بیمار کو دیکھنے کے لیے. ایک تو جس کے گھر میں بیمار رہتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی پریشان رہتا ہے، اوپر سے جا کے تم چڑھ بیٹھو گے، مار پلاؤ بریانی تم اڑا رہے ہو. یہ بیمار کی عیادت کو جائے ہو کہ فیکٹری بھرنے کے. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بیمار کو دیکھنے جائیے، مان کے اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، ڈاکٹر جواب دے دیا، لیکن پیشنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بورو بیماری ہے، اور ڈاکٹر بولے دیا کہ لے جائے. گھر والا کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا چل گیا کہ اب بچے گا نہیں بیچارہ، لاسٹ ٹائم ہے، تو ہم بھی چلے دیکھ لیں. تو جب وہاں جاؤ، آپ کو پتا ہے کہ اب یہ نہیں بچے گا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اب دوائی فائدہ نہیں کرے گی، تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، سلام دعا کریں، ان کو دلاسا دیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیے گا، گھبرائیے نہیں، دوائیے کھائیے، اللہ آپ کو شفا دے گا. دلاسا دینا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ بس تیار نہیں بچبو تو ٹکٹ بنے گئی ہو، گھبرا نہیں جائے گا. تو ابھی کے زمانے میں مال سب کو پیارا ہے، مال پیارا ہے نا بھائی، ارے پیسہ پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میری قرب، میری محبت اس وقت مل جائے گی جب ان پیسوں کو، مالوں کو، سونے چاندی کو، جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے، میرے راستے میں لٹاؤ، میرے راستے میں خرچ کرو، میری محبت پالو گے، میری محبت مل جائے گی. یہ مسجد کا جلسہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلا رہا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، اور پھر میٹھی نیند سلا کر پھر اللہ ہمیں زندہ کرتا ہے. وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. ایک دن موت اللہ دے گا، پھر اپنے کٹ گھڑے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا رب پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو؟ اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا، میرے لیے کیا لایا؟ کیا بولو گے؟ موبائل لائے. یہ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ دنیا میں اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ بیکار پیدا کیا؟ نہیں، یوں ہی پیدا کیا، فالتو پیدا کیا. بھئی آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے دنیا میں آپ کو، ہم کو، سب کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا بھائی. ارے کوئی وجہ ہوگی کہ نہیں؟ بولیے نا بھائی، ہاں یا نہ بولیے نا. ارے کوئی وجہ ہوگی نا. اے اللہ کا قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن تو بتا دے اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے. تو اللہ کا قرآن جواب دے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اے بابو، اے بوشے جاؤ کھانا. الحمدللہ. دیکھیے آپ لوگ، ہاں ضرورت مند جانے دیجیے، جا بھائی جانے دیجیے. ہاں جو ضرورت سے جا رہے ہیں وہ چلے جائے. اچھا اب کوئی جائے گا نہیں نا؟ ارے کوئی جائے گا نہیں لگلے؟ ہاں نہیں جائے گا. ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے بیٹا 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے مول صاحب بہت زور سے لگی آنکھوں میں. بیٹھو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، نظر پڑی تو بیٹھا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو کہا اے بیٹا اب جا. بولا نہیں جاؤں. تو ہم نے کہا کاہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تو وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. کہاں ہے بھائی؟ جانے کا فضا کوئی بھی نہ بنائے بھائی، سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہے، کوئی بھی جانے کا فضا نہ بنائے. دیکھیے بھائی، سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں میرے نوجوانوں، یہاں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جانا. دیکھیے سونا تو ہر رات ہوتے ہیں الحمدللہ.
آج کی رات اللہ کے رسول کی محبت میں جگنا ہے. شاید حشر کے میدان میں اللہ کو یہی بیٹھنا اگر پسند آ جائے, یہی جگنا اگر پسند آ جائے, تو آخرت کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. اس لیے نوجوانوں, میرے بچوں, یہاں پر ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جتنے بھی میرے بعد بھی جید علماء دین تشریف لائے ہیں, تمام علماء دین کے, علماء کرام کے تقریر کو سن کر دعا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا پکا وعدہ کرنا, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ دعا کر کے اٹھیں گے. الحمدللہ. واہ واہ واہ, ایک دم سنجیدہ ہو جائیے, کوئی اٹھنے بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ اچھا, مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. مکہ کا پہلا نام ہے بکہ. کیا نام ہے؟ بکہ. اس کو بولتے بکہ, بولتا بھکا. ان اول بیتیوں وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ کا پہلا گھر. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے, اللہ نے حکم دیا میرے آدم میرے گھر کی تعمیر کرو. حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے. اچھا, وہاں سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ دی گئی. ایک پتھر بھی ہے, ایک پتھر آیا جنت سے, جنتی پتھر. وہ پتھر اب بھی موجود ہے, دیکھیں گے انشاءاللہ. ارے دیکھیں گے وہ پتھر, دیکھیں گے. کون کون دیکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا, انشاءاللہ میں بتاتا ہوں. 5 لاکھ ٹکا خرچہ کرو ہے. وہ پتھر یہاں تھوڑے مقام نہ ہے. اس پتھر کا نام ہے حجر اسود. کی نام سے؟ حجر اسود. اس جو لوگ حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, اس پتھر کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول نے ایک بار ارشاد فرمایا, اے پتھر, اے حجر اسود کا پتھر, تو صرف ایک پتھر ہے, نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ تو جنتی پتھر ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہے؟ جنتی پتھر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چومنے کا ارادہ کیے تو آپ نے فرمایا, ہے پتھر, تو صرف ایک پتھر ہے, نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. میں تمہیں چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے نبی نے تمہیں چوما ہے. جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگاتے ہیں اور اس پتھر کو چومتے ہیں, سنت ہے. چوم لیے تو بھی الحمدللہ, جو نہیں چوم پائے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو نوجوانوں, تو اچھا طوفان نو آیا, خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا, میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. اب بڑی تیزی کے ساتھ, وقت کی قلت ہے, الحمدللہ 1 گھنٹے کے اندر میں بات کو مکمل کرنی ہے, بہت سارا کام کرنا ہے. ہجرت کا حکم ہو گیا. اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں. کہاں پہنچے؟ ارے بولو بھائی, کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. کون پہنچے؟ بولو کون پہنچے؟ مکھیا جی. ارے مدینہ کون پہنچے؟ ارے بولو نا. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. اچھا, مدینے میں جا کر ایک خالی زمین تھی, تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے. تو پتہ چلی, یہ بات بتائی گئی کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے, باپ نہیں ہے, چچا ہے. تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ چچا کو بھی بلاؤ, بھتیجوں کو بھی بلاؤ. اب وہ دونوں بچے آئے, چچا بھی آیا. تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے کہ یہ زمین تمہاری ہے. کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے. کہا کہ اس کو بیچو گے؟ کہا کہ یا حبیب اللہ, اے آمینہ کے لال, اس زمین کو آپ خرید کر کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اس زمین کو خرید کر ہم اس جگہ اللہ کا گھر بنائیں گے. سبحان اللہ. بولے تو ماشاء اللہ. اے بابو, اے ارے بھائی, یہ بچہ کو بٹھائیے. الحمدللہ, جانے دیجیے, جانے دیجیے, راستہ دے دیجیے, جانے دو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس جگہ ہم اللہ کا گھر بنائیں گے. ایک رقم طے ہوئی زمین کی. تو مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے, اکیلا کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ, جو رقم طے ہوئی ہے اس کو میں اکیلے ادا کروں گا. ارے سبحان اللہ بولو.
اور قربان جائیے وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت اکیلے ادا کری تھی. میں ان کا نام آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بس ذرا سارا مجمع تیار ہو جائیے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جنت میں محل کون کون بناؤ گے ہاتھ اٹھاؤ, میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ. محل بنائیں گے؟ ارے محل بنائیں گے. یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان جھک سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ ہل سکتا ہے, سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی راوی ہے. کون عثمان؟ جو داماد مصطفیٰ ہے. کون عثمان؟ جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا. کون عثمان؟ جو بہت بڑے سخی تھے. کون عثمان؟ اور قربان جاؤ جس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مصطفیٰ کائنات نے دنیاوی میں دے دیا. کون عثمان؟ جو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے. وہ حضرت عثمان غنی راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے گا. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں, علماء نے نقطہ نکالا کہ مان گئی مسجد ہے, مسجد آپ بنا دیے, چندہ دیے آپ نے 10,000 20,000 جو بھی ہوا, آپ سیمنٹ دیے, تو مسجد کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا. ارے بولو نا بھائی, کون بنائے گا؟ لیبر مستری بنائے گا. آپ نے اللہ کا گھر لیبر مستری سے بنوا دیا تو آپ کا گھر جنت میں بنے گا نا بھائی. تو جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا؟ سنیے, فرشتہ بنائے گا بھائی؟ فرشتے بنائیں گے؟ نہیں. ملائکہ بنائے گا؟ نہیں. کون بنائے گا بھائی؟ وہاں تو یہی مخلوق ہے, فرشتے ہیں, ملائکہ ہے, حور و غلمان ہے. تو میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ, اے میرے ملائکہ ہٹ جاؤ, دنیا میں میرا بندہ میری بندی گھر بنایا ہے, جنت میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. جو گھر میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا, وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا, وہ حویلی کتنی خوبصورت ہوگی, وہ بلڈنگیں کتنی خوبصورت ہوگی. اس لیے غیر مسلمانوں, آؤ دنیا میں رہتی دنیا میں جنت میں گھر بنا لو انشاءاللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے, میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کھیت والا بنایا, اللہ نے پیسہ والا بنایا ہے, اللہ نے سونا والا بنایا ہے, اللہ نے چاندی کا مالک بنایا ہے. تو آؤ انشاءاللہ رہتی دنیا میں اللہ کا گھر بنا دو, اللہ تیرے لیے جنت میں عالیشان محل بنا دے گا. مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے, میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا. کیا آدمی چاہیے بھائی؟ اس کے لیے کتنی دعا کریں گے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اس میں دوہرا ثواب ملے گا. اگر یہی عمل ماں باپ کے نام پر کرو گے نا, اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد بلال قائم رہے گی, کھڑی رہے گی, اللہ آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جنت میں محل دینے کا تیرے لیے, اللہ حشر کے میدان میں چابی تیرے ہاتھوں میں دے گا. اے نوجوانوں, نہ جانے کتنے پیسے والے پیسے چھوڑ کر مر گئے, کروڑپتی زمین چھوڑ کر مر گیا, یہ فیکٹری کا مالک فیکٹری چھوڑ کر مر گیا. قربان جاؤ, وہ مال بیکار ہے جس مال سے دین کا بھلا نہ ہو, دین کا کام نہ ہو, آخرت کا کام نہ ہو. اس لیے اس مجلس کے اندر میں ہے کوئی نوجوان پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے, اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا. 5,000 روپے دینے والا پہلا نوجوان, مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو اپنی ماں کے چہیتا بیٹا, لاڈلا بیٹا, کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ. یہ دیکھیں پہلا نوجوان تیار ہوا, آ جائیے ہم مصافحہ کر لیجیے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ہے دیکھیں پہلا نوجوان یہ تیار ہوا ماشاءاللہ. دیکھو ایک بات یاد رکھو, نقد ہے نقد دے دو, نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ باقی لکھا دو, کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. الحمدللہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو, فون پے ہے فون پے کر دو. خالی آپ دینے کے لیے تیار ہو جائیے یا لینے کے لیے بیٹھا ماشاءاللہ. اے دیکھیے اے دیکھیے انشاءاللہ یہ نوجوان نقد کر رہا ہے الحمدللہ.
अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोले दो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो लो, प्रथम जन हो लो अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कोई साथी बन जाओ इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई नौजवान है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वजीर हो, ना डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला है, कोई नौजवान है। हमारी माँ बहने तुमरा भी अगर देवा चाहो इंशाल्लाह के 5,000 টাকা मोह दूं मदरसा ये मस्जिद इंशाल्लाह आमी तुम्हारे जो ने भी दुआ करबो। या कोई मेरी माँ बहन चाहती हो कि कानेर झुमका, नाखेर नथिया, हाकेर कंगन, पार पाजेब, गलार चेन इंशाल्लाह मी दिए दूं, मस्जिद बने जाबे इंशाल्लाह। এটা अमल करे लेबो, अल्लाह ताला फिर जेवरेर पैसा जेवर इस दुनिया में भी देगा और जन्नत में अल्लाह जेवर, हीरे जवाहरात का जेवर पहना कर तुम्हें आरास्ता कर देगा। इसलिए कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। और तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के जात ने की है। तुम उसकी बेटी हो, आओ दिल खोल कर अपने जेवर को उतार कर अल्लाह के घर में दे दो, ताउन कर दो, अल्लाह तुम्हें यहां भी जेवर पहनाएगा, जन्नत में भी पहनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। इसलिए कोई मेरी माँ बहन है जो एक जेवर दिए दो इंशाल्लाह तुम्हारे जो दस्ट दुआ कर दो इंशाल्लाह। कोई माँ बहन बीमार रहती हो, जेवर उतार कर सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। कोई भी औलाद हो, औलाद नहीं हो इंशाल्लाह, अल्लाह का घर बनाओ इंशाल्लाह, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा इंशाल्लाह, अल्लाह तेरी खुशियों से गोद को भर देगा इंशाल्लाह। मेरे भाई दूसरे नंबर पे 5,000 देने वाला कोई दूसरा सखी है, मेरा कोई भाई है इंशाल्लाह 5,000 रुपए देने वाला, दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे, सोचो मत मेरे भाई। भाई देखो बहुत बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ। ये 5,000 रुपए की क्या हैसियत है मेरे भाई। खुदा ना करे अगर भी कोई हादसा घर में हो जाए, किशनगंज पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़ जाए तो 10-20 हजार रुपए तो यूं खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ, अल्लाह हादसा से बचा लेगा, अल्लाह वबा से बचा लेगा, अल्लाह बला से बचा लेगा, अल्लाह बुरी मौत से बचा लेगा। अल्लाह, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला दूसरा कौन? अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा। कोई माँ का चहीता लाडला बेटा है, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा सखी तैयार हो जाओ कि हजरत ये मस्जिद में बहुत सारा काम है, मस्जिद बिलाल में इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए अपने वालिदैन की सालो सवाब की नियत से ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उस नौजवान, उस सखी के हक में इंशाल्लाह 10 दुआएं की जाएगी, जो हजारों लोग बैठे हैं उसके हक में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। भाई बड़े बड़े लोग पैसे वाले, ये देखिए दूसरा नौजवान आ गया माशाल्लाह, ये देखिए, वाह भाई वाह। आ जा भाई, इधर आ जा भाई, आने का रास्ता दे दो। देखिए ये सब अल्लाह की तरफ से होगा, अल्लाह जिसको तौफीक देगा। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल करेगा, ठीक, उसका पैसा मस्जिद में लग जाएगा। सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगता है, सबके पैसे से मस्जिद नहीं बनेगी। अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा। मेरे भाई एक बात याद रखना, दौलत होना बड़ी बात नहीं है, दिल का होना बड़ी बात है। दौलत हो दिल ना हो वो दौलत बेकार है, कुर्बान जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने दुआ करी थी कि अल्लाह दौलत दे तो दिल दे, मौला अगर दौलत हो दिल ना हो तो तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए। क्या नाम है इसका? मोहम्मद मुस्लिम साहब, माशाअल्लाह मोहम्मद मुस्लिम साहब, या नौजवान 5,000 रुपए बांसबारी का नौजवान है। अल्लाह इस दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई 2 जन हो लो, आमीन भाई कत जन हो लो, बोलो ना कत जन हो लो, 2 जन हो लो। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 5,000 रुपए का सवाल है, हम ज्यादा नहीं मांग रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आप ज्यादा दे भी सकते, 10,000, 20,000, 15,000 भी दे सकते, अल्लाह ने अगर आपको दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपए। तीसरे नंबर पे है कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाल्लाह है। हमारी माँ बहनों को पिंडाल में भी भाई कोई मेरी माँ बहनें चाहती है कि 5,000 टका मुँह दूँ इंशाल्लाह, तुम्हारे जुन्ने दुआ हो जावे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का घर बना दो मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरा घर यहाँ भी बना देगा, जन्नत में आलीशान महल बनाएगा मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अभी जिंदा है तेरी माँ,
ابھی زندہ ہے تیری ماں، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں۔ علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ اب بھائی تیسرے نمبر پہ 5,000 دینے والا کوئی تیسرا سخی بھائی، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ مسجد بلال کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے اللہ نے دولت کا مالک بنایا، کھیت کا مالک بنایا، سونے چاندی کا مالک بنایا۔ انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا کوئی تیسرا سخی، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ آمی اونار جنت دشت دعا کرے دے الحمدللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے بھائی تیسرے نمبر پہ؟ اچھا انشاءاللہ اس سودا کو میں سستا کروں۔ 5,000 روپے حالانکہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، یہ تلسیا بانسباری کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے پیسے والے الحمدللہ یہاں ہیں، سخی بھی لوگ بھی ہیں، تو میں اس سودا کو سستا کروں میرے بھائی۔ بڑی تیزی کے ساتھ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے کم از کم 5 سے 10 آدمی جڑ جائے انشاءاللہ، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ 1,500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ انشاءاللہ جو چاہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، 5,000 2,000 بھی دے سکتے ہیں، 1,000 روپے 500 روپے دے سکتے ہیں انشاءاللہ، اپنی ماں کے اصال و ثواب کی نیت سے، اپنے باپ کی اصال و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ۔ 1,500 روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں؟ کم سے کم 5 آدمی۔ دیکھیں آئیے، آ جائیے انشاءاللہ، آ جائیے حوصلے کے ساتھ۔ دیکھیں جو دینے والا وہ دے کے رہے گا، جو نہیں دینے والا ان کو کتنوں سنائیے وہ نہیں دے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ہمارے بھائی جناب محمد عبد الحکیم صاحب الحمدللہ انہوں نے 2,500 روپے تعاون کی ہے۔ اللہ